امام حسن علیہ السلام کے دور میں آپ دسترخوان بچھایا کرتے تھے، جہاں ہزاروں لوگ کھانا کھا کر اپنا ایمان تازہ کرتے تھے۔ یہ بات عرب میں پھیلنے لگی کہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تبھی غریب اور امیر ایک ساتھ بیٹھ کے نیاز امام حسن علیہ السلام کھا کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی مدینے میں عبداللہ ابن عباس شدید بیمار ہو گئے اور طبیبوں نے یہ خبر سنا دی کہ ان کا علاج ممکن نہیں۔ وہ غمزدہ ہو کے رو ہی رہے تھے، اتنے میں کسی نے کہا، اے عبداللہ کیوں پریشان ہو؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے معجزے دیکھے ہیں۔ جاؤ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں سے کھانا کھا کے تو دیکھو، دیکھنا تمہارا مرض ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی عبداللہ لوگوں کے سہارے کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں، دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر بیٹھتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے جیسے ہی اسے کھانا دیتے ہیں، وہ اس اللہ کے رزق کو شفا سمجھ کے اللہ کا نام لے کے کھاتا ہے تو امام حسن علیہ السلام کے صدقے وہ شفا پاتا ہے۔ وہ عبداللہ جو ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہا تھا، لوگوں کی مدد سے دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر پہنچا تھا۔ وہ اپنے قدموں پہ اٹھ کے چلنے لگا اور چیخ چیخ کے کہنے لگا کہ مجھے شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسن ابن علی کے دسترخوان سے ملی ہے۔ اور یوں دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے معجزے گلی گلی شہر شہر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے سناتے رہے۔ ہزاروں لوگ دسترخوان امام حسن علیہ السلام پہ آتے تھے اور جیسے ہی کھانا کھا کر اللہ سے دعا مانگتے تھے، وہ ان کی دعائیں پوری ہو جاتی تھی۔ جو بھی بیمار دسترخوان امام حسن علیہ السلام پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، اللہ کے کرم سے اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ تبھی آنے والے اماموں اور سید و سادات نے اس دسترخوان کو بچھانا بند نہ کیا۔ قلندر شہباز دسترخوان امام حسن علیہ السلام غازی عباس علمدار علیہ السلام کے علم کے سائے میں بچھایا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس دسترخوان امام حسن علیہ السلام پہ کوئی بھی امیر کوئی بھی غریب نہیں، کیونکہ اس رزق میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ شاہ شمس تبریز جب نجف میں دسترخوان امام حسن علیہ السلام بچھایا کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نیاز جو اللہ کے رسول کے نواسے امام حسن علیہ السلام سے منسوب ہے، اس نیاز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جو بھی بیمار کھائے گا وہ شفا پائے گا، جو پریشان ہے وہ کھائے گا اپنی پریشانی سے نجات پائے گا۔ جو بے روزگار ہے وہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام پہ بیٹھ کے نیاز امام حسن علیہ السلام کھائے گا، اللہ کے کرم سے وہ اپنے لیے روزگار پائے گا۔ اور یوں یہ دسترخوان دنیا میں پھیلتا گیا۔ آج بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے مقدس جگہ کا انتخاب کر کے امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بچھاتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے امیر اور غریب ایک ساتھ بیٹھ کے امام حسن علیہ السلام کا نیاز شفا سمجھ کے کھا کر اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسن ابن علی پر۔